اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کی یہ بات نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، لہذا اللہ کے راستے میں تو وہ لوگ لڑیں جو اب دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ دیں، یعنی جنہوں نے یہ طے کر لیا ہو کہ ہماری دنیاوی زندگی یہ آخرت کا ایک ذریعہ بننی چاہیے، لہذا دنیاوی زندگی کو بیچ کر آخرت خرید لی جن لوگوں نے، تو پھر وہ اس بات سے بے نیاز ہوتے ہیں کہ ہمارے غنیمت ملا یا نہیں ملا، اور ہمیں کوئی تکلیف پہنچی یا راحت ملی، اس سے بے نیاز ہو کر وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، اور جو اللہ کے راستے میں لڑے گا پھر چاہے قتل ہو جائے او یغلب یا غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ أَجْرًا عَظِیمًا، تو ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے۔ یہ جہاد جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جہاد کرو، اس کی ایک پھر خاص صورت اور اس کا خاص وجہ اگلی آیت میں بیان فرمائی ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اے مسلمانوں تمہارے پاس کیا جواز ہے کہ اللہ کے راستے میں اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے خاطر نہ لڑو جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال لائیے جس کے باشندے ظلم توڑ رہے ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حامی پیدا کر دیجیے، وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار کھڑا کر دیجیے۔ یعنی جہاد کا یہ خاص موقع وہ بھی ہے کہ جب کسی جگہ پر مسلمانوں کو ان کے دین کی وجہ سے ظلم و ستم کا شکار بنایا جا رہا ہو اور ان کے اوپر زبردستیاں کی جا رہی ہوں، اور وہ وہاں پر اپنے دین کے اوپر عمل کرنے کے اندر ان کو دشواریاں پیش آ رہی ہوں اور ان کے اوپر ظلم توڑے جا رہے ہوں، تو ظالم کے خلاف اور مظلوم کی حمایت کے لیے جہاد کرنا ایسے موقع پر مسلمانوں کے ذمہ فرض ہو جاتا ہے، تاکہ وہ ان ستم رسیدہ لوگوں کو ان ظالموں سے کے چنگل سے بچایا جائے۔ یہاں پر بھی صورتحال یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں جو مسلمان رہ گئے تھے اور انہوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی تھی، کفار مکہ نے ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوئے تھے، اور وہ یہاں تک نوبت آ گئی تھی کہ ہجرت کرنے کی بھی ان کے اندر طاقت نہیں رہی تھی ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے۔ ایسے موقع پر جہاد فرض ہو جاتا ہے مسلمانوں کے ذمے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا جواز ہے کہ تم ان لوگوں کے راستے میں نہ لڑو، ان لوگوں کی خاطر نہ لڑو کہ جو مستضعفین ہیں، یعنی بے بس ہو گئے ہیں ظلم و ستم کی وجہ سے، اس میں مرد بھی ہیں من الرجال والنساء والولدان، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور وہ یہ دعائیں ہر وقت مانگتے ہیں کہ یا پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال لائیے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، ہمارے پر ظلم توڑ رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے راستے کی خاطر نہ لڑنے کا کیا جواز ہے تمہارے پاس؟ یعنی لڑنا چاہیے اور لڑنا فرض ہے ایسی صورت میں جبکہ غیر مسلموں کے چنگل میں لوگ ظلم و ستم کا شکار ہوں اور ان کو اپنے جہاد کے ذریعے اس ظلم و ستم سے بچانا ممکن ہو اور نکال لانا ممکن ہو، تو پھر مسلمانوں کے ذمے ان کے اوپر حملہ کرنا اور مسلمانوں کی مدد کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، پھر یہ بھی فرما دیا کہ جو لوگ مومن ہیں وہ تو لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے میں لڑنے کا معنی یہ کہ ان کے دل میں اخلاص ہوتا ہے، للہیت ہوتی ہے، وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لڑتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ ان کو ریاکاری سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، ان کو ناموری سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، ان کو اس بات سے سروکار نہیں ہوتا کہ ان کا نام ہو، ان کی شہرت ہو، ان کو بہادر سمجھا جائے، لوگ ان کی تعریف کریں۔ اس فکر کے بجائے وہ اللہ کی خاطر ہی جہاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاطر لڑتے ہیں۔ اور دوسری طرف والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت،
اور جو کافر لوگ ہیں جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں، اللہ کے بجائے طاغوت کے راستے میں۔ طاغوت کے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ اس کے معنی شیطان کے بھی ہوتے ہیں اور اس کے معنی مطلق ہر قسم کے باطل کے بھی ہوتا ہے۔ تو جو کافر لوگ ہیں وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں، یعنی شیطان ان کو جس طرف لے جا رہا ہوتا ہے اسی کے دفاع کے لیے وہ تلوار اٹھاتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو اے مسلمانوں تم شیطان کے دوستوں سے لڑو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، لیکن یاد رکھو کہ شیطان کی چالیں در حقیقت کمزور ہیں۔ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان بڑا طاقتور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں واضح فرما دیا کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں کمزور ہیں۔ اس بعض روایات سے یا بعض دلائل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بڑا قوی ہے اور یجری من الانسان مجری الدم، وہ اس طرح انسان کے خون میں دوڑتا ہے جیسے کہ خون دوڑتا ہے، تو اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کریم یہاں کہہ رہا ہے کہ شیطان کی چال در حقیقت کمزور ہے، تو یہ ذرا سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایک کیفیت یہ ہے کہ شیطان اگرچہ اس کو بہت ساری قوت بھی دی گئی ہے اور طاقت بھی اس کے پاس ہے، لیکن جب کوئی شخص اس کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو جائے تو پھر اس صورت میں وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ یہ ایک ذلیل دشمن کی خاصیت ہوتی ہے کہ جب تک کوئی آدمی اس کے سامنے دبا رہے تو وہ اور سڑ چڑھتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ جائے اور اس کے تسلط کو تسلیم نہ کرے تو اس کے نتیجے میں وہ خود پھر اس کا بلبلے کی طرح بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس کے اندر وہ طاقت باقی نہیں رہتی۔ تو اگر کوئی آدمی جیسے کہ گناہوں کے اوپر شیطان آمادہ کر رہا ہے تو بظاہر تو بہت قوت اور طاقت کے ساتھ آمادہ کر رہا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی ڈٹ گیا اور اس نے کہا کہ نہیں میں اپنے شیطان کے اس چال کا، اس کے ہیلے کا ضرور مقابلہ کروں گا، ڈٹ کر کروں گا، اور وہ ڈٹ گیا تو پھر شیطان ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اور ان کید الشیطان کان ضعیفا کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ شیطان کی چالیں در حقیقت کمزور ہیں۔